پہاڑ تھے. آپ نے میدان کربلا کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے, ظالم و ظلم نہ کرنا اس کا انجام برا ہوتا ہے. آپ نے صبر کا درس دیا ہے. اور یہ تو ایک کربلا تھی. میں پیار محبت عاجزی اور سادگی سے کہتا ہوں, اگر ہزاروں کربلائیں نہیں ہوتی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا استقامت کا جو آپ پہاڑ تھے اس پر آپ قائم رہتے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نے آپ کو پہلے دن سے اس شان سے دودھ پلائی, شان سے پرورش کی کہ آپ صبر و استقامت کا ایک کوہ گراں بنے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کیا ہے. میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ, آپ رونق افروز تھے. ان کے پاس ایک مجتہد آ گیا ایران سے مجتہد آ گیا. اس نے کہا ہم امام حسین کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اندر سے دیکھ لیا, اتقوا بڈرو فراست المومن, مومن کی فراست سے فلینظر من نور اللہ, واللہ کے نور میں سے دیکھ لیتا ہے کیا ہو چکا ہے, کیا ہونا ہے, کیا ہونے والا ہے. میاں میر رحمۃ اللہ نے فرمایا بیان کرو, ہم ماننے والے امام حسین رضی اللہ کی شان, اہل بیت کی شان ماننے والے ہیں. اس نے کہا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ کا جو روضہ مبارک ہے اس کے مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف 40 میل کوئی دفن ہو جائے تو وہ جنتی ہے. آپ نے فرمایا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام حسین کی یہ واقعی شان ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ میں شان نہ بتاؤں امام حسین سبحان اللہ, اس سے بھی زیادہ شان. فرمایا تم تو کہتے ہو 40 میل ان کے روضہ انور کے ساتھ جو دفن ہوئے وہ جنتی ہے. ہمارا تو ایمان ہے امام حسین کا غلام کہیں بھی دفن ہوئے جنتی. سبحان اللہ. اور میں میاں میر کی زبان بن کر حال اپنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں, ایک حال ہے جو میں بول رہا ہوں, ایک اندر دل کی کیفیت حال ہے. حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ میاں میر نے فرمایا اچھا مجھے پھر یہ تو بتاؤ, یہ تو نماسے کی شان ہے, جو نانا ہے ان کے روزے کا مقام کیا ہوگا, ان کے جو ساتھ ہی رونق افروز ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شان کیا ہو. ان کی بیٹی ہے فاطمہ, یہ شانیں اور یہ عظمتیں جو ہے اولیاء کرام کی نظر ہوتی ہے, جہاں علماء کے علم کی آخری حد ہوتی ہے وہاں جو ہوتا ہے ولی کے علم کا پہلا قدم ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کیا ہے, ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر. آسمان کے نیچے جو سب سے زیادہ نازک ترین مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک. ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر, عرش سے بھی نازک مقام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک عرش سے بھی افضل ہے, لوح و کرسی سے بھی افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود انور جس جگہ آپ رونق افروز ہیں, ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر, نفس کو مقاردن جنید و باجدی. اس جگہ پر حضرت طیفہ جنید بغدادی اور باجد بستامی جو دادا گنج بخش سید مدینہ کے پیروں کے پیر ہیں, وہ بھی جب حضور کے روزے نمبر پر آتے ہیں تو کوئی ایسا سانس نہیں دیتے جس میں بیر بھی ہے. یہ شان, یہ عظمت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو نواسے کی شان اور عظمت شان ہے امتگاروں کی سرکار کا. اور لباس ہے تار تار, لباس ہے کربلا کے اندر تار تار تیروں سے بجار سے, لباس ہے ہٹا ہوا تار تار, لباس ہے ہٹا ہوا غبار میں ہٹا ہوا. یہ کون سی وقار ہے, بلا کا شہ سوار ہے, ہزار قاتلوں کے سامنے, ہزار یزیدیوں کے سامنے ڈٹا ہوا جمع ہوا. یہ دل یقین حسین ہے, نبی کا نور ہے.
ہزاروں میں 72 تھے، ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے، خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اور کون ان کی مشکل کشائی کر سکتا تھا، اور کون ان کی مشکل کشائی کر سکتا تھا؟ وہ مشکل کشا، اور خود تھے مشکل کشا، خود تھے وہ مشکل کشا۔ محمد صاحب خود والد کا تو مقام ہے ہی ہے، مولا علی نظر اللہ شیر خدا فاطمہ مشارے کے بل مقام کا جو مشکل کشا ہیں، ان کی نسل کے شہزادے بھی مشکل کشا ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کربلا کے اندر آپ رونق فروز تھے، تو اس وقت آپ کے جو رفقا تھے، آپ کے جو اہل بیت تھے، ان کے ساتھ نیزوں پر بلند تھے۔ امام حسین کا سر بھی نیزے پر بلند تھا، اور یزیدی دوڑ رہے تھے فتح، وہ کہہ رہے تھے یزید کی ہے فتح، یزید کی ہے۔ قدرت مسکرا رہی تھی، فرمائی فتح یزید کی نہیں، فتح شہید کی ہے۔ شہید نہیں یقین آتا تو سر اٹھا کر دیکھو، سر کٹنے کے بعد بھی جن کے نیزوں پر بلند ہے فتح اس کی۔ اور امام حسین رضی اللہ کا سر انور نیزے پر بلند تھا، اور آپ کا سر انور جب ایک موڑ پر پہنچا، ایک چونک پر پہنچا، تو ایک قرآن کا قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہی سید پہ پہنچا سورۃ الکہف کی، کہ صحابہ کہف کا واقعہ کتنا عجیب ہے، صحابہ کہف اور رقیم کا واقعہ کتنا عجیب ہے کہ وہ 300 سال کے بعد زندہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ اپنے کٹے ہوئے سر سے اس کی تلاوت کو سنا اور اس کی تفسیر کی۔ آپ نے اپنے کٹے ہوئے سر سے اس قاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا قاری القرآن، تو کہتا ہے صحابہ کہف کا واقعہ کتنا عجیب ہے، وہ 300 سال کے بعد زندہ ہو گئے، لیکن ہمارا سر کہاں ہے، در کہاں ہے، ہم پھر زندہ ہیں۔ ہمارا سر کٹ گیا، کٹنے کے بعد نیزے پر بلند ہوا، اور کٹے ہوئے سر سے تیری قرآن کی تلاوت کو سنا، اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا یہ صحابہ کہف سے عجیب واقعہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان صحابہ کرام، عظمت و شان اولیاء کرام۔ مرحبا۔ دل دا نور اکھ دا چین، یا حسین، یا حسین، دل دا نور اکھ دا چین۔ یا حسین، یا حسین۔ کیونکہ وقت جو ہے وہ پلسوار سے بھی نازک ہے، تو آج میں اپنی کم بیش 20 منٹ حاضری کم کر رہا ہوں، کیونکہ جو ہے موسم کی بھی نزاکت ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے ناخوان حضرات کو اپنا بھی ٹائم دے رہی ہے، اس وجہ سے میں انہی لفاظوں کی دعا کرتا ہوں۔ مرحبا یا سیدی مکی مدنی لڑبی، دل و جاں باد فدائے چیج و خوش لقبی، چشم رحمت باکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقب بھی ہاشمی مبتلبی۔ جہاں دے کے کربلا میں زندہ ہو گئے حسین، جہاں دے کے کربلا میں زندہ ہو گئے حسین، تو نے مردہ سمجھ کر بیان کرتا ہے، جتنی فضول رسمیں ہیں سب کو چھوڑ دے، جتنی فضول رسمیں ہیں سب کو چھوڑ دے، تذلیل اہل بیت سے کانپے ہے آسمان۔ اہل بیت اور صحابہ کی شان اس طرح بیان کرو کہ جس طرح اہل بیت اور صحابہ شیر و شکل، وہ رحم و بینہم کی مکمل تفصیل تھے، اشد علی الکفار کی مکمل تفصیل تھے، وہ کافروں پر سخت تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے وفادار تھے، صحابہ اور اہل بیت جان نثار تھے، غم گزار تھے، بلکہ میں طریق کا اتنا طالب علم ثابت کر سکتا ہوں ایک دوسرے کے رشتے دار تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کی شان عظمت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ